حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب تریاق القلوب صفحہ 123 میں تحریر فرماتے ہیں، ابتدا سے میرا مذہب یہی ہے کہ میرے دعویٰ کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کافر یا دجال نہیں ہو سکتا۔ آئیے دیکھیں مرزا بشیر احمد ایم اے اپنی کتاب کلمۃ الفصل کے صفحہ نمبر 44 اور 45 ایڈیشن دوم میں کیا تحریر فرماتے ہیں۔ لکھتے ہیں، حضرت مولوی صاحب یعنی حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کہلانے کے لیے ایمان بالرسل ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ رسل کے مفہوم میں سارے رسول شامل ہیں، خواہ کوئی رسول نبی کریم سے پہلے آئے یا بعد میں، ہندوستان میں ہو یا کسی اور ملک میں۔ تیسرے یہ کہ حضرت مولوی صاحب کے نزدیک حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے ایک رسول تھے، اور ایمان بالرسل میں آپ پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ چوتھے یہ کہ جو مسیح موعود کو نہیں مانتا وہ اللہ کے رسولوں میں تفرقہ کرتا ہے، اس لیے وہ کافر ہے۔ اب کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت مولوی صاحب غیر احمدیوں کو مسلمان سمجھا کرتے تھے؟ وہ دیکھیں کہ مذکورہ بالا تحریر میں ان کے سارے طلسم کو کس طرح پاش کر دیتی ہے۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ خلیفہ اول بھی مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری سمجھتے تھے اور ان کا انکار کفر تھا، حالانکہ مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے دعویٰ کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کاذب یا کافر نہیں ہو سکتا۔ باپ اپنے بیٹے کے منافی بات کر رہا ہے۔ پھر آگے چل کے یہ تشریح کرتے ہیں دو ظالم ترین گروہوں کی۔ آپ کہتے ہیں، قرآن کریم نے مسیح موعود کے منکروں کے لیے کیا فتویٰ دیا ہے؟ میں پہلے بتا آیا ہوں کہ قرآن کریم نے مومن کہلانے کے لیے ایمان بالرسول کو ضروری قرار دیا ہے، جیسا کہ فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، اور پھر اسی مضمون کی تشریح ایک اور آیت میں یوں کر دی کہ جو شخص بعض رسولوں کو مانتا ہے اور بعض کو نہیں وہ پکا کافر ہے، جیسا کہ اولئک ھم الکافرون حقہ والی آیت سے ظاہر ہے۔ آگے چل کے یہ فرماتے ہیں، پس اب تم کو اختیار ہے کہ یا تو مسیح موعود کے منکروں کو مسلمان کہہ کر مسیح موعود پر کفر کا فتویٰ لگاؤ، اور یا مسیح موعود کو سچا مان کر آپ کے منکروں کو کافر جانو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم دونوں کو مسلمان سمجھو، کیونکہ آیت کریمہ صاف بتا رہی ہے کہ اگر مدعی کافر نہیں تو مکذب ضرور کافر ہے۔ آگے چل کر صفحہ 42 پر یہ تحریر کرتے ہیں، اب کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسیح موعود کا انکار جزء ایمان نہیں، اور یہ کہ مسیح موعود کے انکار کی وجہ سے کفر لازم نہیں آتا؟ اور خدا را غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں ایسے لوگوں کو کافر کے نام سے پکارا ہے کہ اس کے سارے نبیوں کو نہیں مانتے۔ اب یہ یہاں بھی اپنے والد کے عقائد سے اختلاف کر رہے ہیں۔ ان کے والد صاف تحریر فرما رہے ہیں کہ میرے دعویٰ کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کافر اور دجال نہیں ہو سکتا۔
آگے صفحہ نمبر 43 پر فرماتے ہیں گزرے ہوئے انبیاء کو ماننا جزء ایمان تھا، عیسیٰ کو ماننا بھی جزء ایمان نہ بنا تھا، کیونکہ ابھی تک عیسیٰ مبعوث نہ ہوئے تھے۔ اسی طرح عیسیٰ کے زمانہ کے لوگوں کے لیے عیسیٰ کا ماننا تو جزء ایمان ضرور تھا، مگر نبی کریم کا ماننا بھی جزویات ایمان میں داخل نہ ہوا تھا، کیونکہ آپ ابھی دنیا میں نہ آئے تھے۔ اسی طرح نبی کریم کے زمانہ میں مسیح موعود کو ماننا ایمان کا جزو نہ تھا، مگر جب مسیح موعود اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کر آ گئے تو ان کا ماننا بھی جزویات ایمان میں داخل کیا گیا۔ یہ بات تو ان کے والد صاحب نے نہیں کی، انہوں نے تو یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ مجھے مانو، میرا اگر نہیں مانو گے تو تم کافر ٹھہرو گے۔ انہوں نے تو صاف دیانتداری سے یہ فرما دیا کہ میرے دعویٰ کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کافر اور دجال نہیں ہو سکتا۔ اب یہ عقائد مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے بیٹے ہی نہیں تو تبدیل کر دیے۔ آگے پھر صفحہ نمبر 40 پر یہ لکھتے ہیں، باقی رہا نبوت کی قسم کا سوال، سو اس کے متعلق میں اوپر لکھا ہوں کہ اب حقیقی نبوت اور نبوت مستقلہ کا دروازہ قطعی طور پر بند ہے، اور جو کوئی بھی قرآن کے بعد نئی شریعت لانے کا دعویٰ کرتا ہے یا کہتا ہے کہ نبی کریم سے آزاد رہ کر مجھ کو نبوت ملی، وہ جھوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، مگر ذلی نبوت کا دروازہ بند نہیں، اور اسی قسم کی نبوت کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہے۔